پیر امام حسن امام حسین علیہ السلام سے ہے، منگل مولا سید سجاد سے ہے، مولا امام باقر سے ہے، مولا امام جعفر صادق سے ہے، پھر بدھ جو سب کو پتا ہے باب الہوائی، ساری جگہ بدھ کے امام بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ اپنی ہردیاں پیش کرتے ہیں، بدھ امام موسی کاظم سے ہے، امام علی رضا سے ہے، امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے ہے، خود امام کہتے ہیں بدھ سے میں علی نقی مراد ہوں۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ پھر جمعرات جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، تو آج امام کا مسئلہ لگا ہے، مقصد جمعرات کا دن امام حسن عسکری سے منسوب ہے کہ جو دعائیں مانگنی ہیں امام حسن عسکری سے مانگو، تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں قائم آل محمد کی مسجد لگی ہے، یعنی عسکری کے بیٹے کی، خود امام علی نقی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جمعرات کا دن ہے اور اس کا بیٹا جمعے کا دن ہے۔ برحمت محمد والے محمد سلام دنوں کو پھر محسوس کا، اور دنوں سے کیا مراد ہے کہ نفرت نہ کرو، دنوں سے مراد ہم آل محمد سے، میرے دادا سے نفرت نہ کرو، میرے دادا علی سے نفرت نہ کرو، میرے دادا حسن سے نفرت نہ کرو، نفرت دینوں کو برا نہ کہو۔ اللہ قیامت کے دن تم سے ان دینوں کے بارے میں پوچھے گا تم انہیں برا کیوں سمجھتے تھے، اور معصوم امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جو دنوں سے بغض رکھے گا قیامت میں دن اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ محشر میں مجھے علم کی چھاؤں ملے گی، میں گرمی سے بچوں گا، نہیں۔ جب دنیا میں محبت کرو، ایک دفعہ مولا امام علی نقی جب قید ہو کے متول لے کے جا رہا تھا، راستے میں عید غدیر کا دن آیا، آپ مسجد کوفہ میں گئے، مسجد کوفہ میں آپ نے زیارت عید غدیر پڑھی، اس میں ایک سلام کہا کہ سلام ہے اللہ کے بلند و اعلیٰ مقام۔ بسم اللہ، یعنی کیا مطلب؟ علی اعلیٰ مقام ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ محمد جو دنیا میں دنوں سے محبت کرے گا اللہ اس پہ رحمت کی سایہ کرے گا، نفرت کرے گا تو آپ نے کہا کہ جس نے محمد یعنی دنوں پہ شک کیا اس نے محمد مصطفیٰ پہ شک کیا، اور جس نے محمد مصطفیٰ پہ شک کیا اس نے علی پہ شک کیا، تو جس نے علی پہ شک کیا ذرا سے بھی سوچ آ گئی علی کے بارے میں شک کی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام فرمانے جانتے جامع کہ جس نے یا علی آپ پہ شک کیا، آپ پہ شک کیا کہ نہیں پتہ نہیں کیسے خلیفہ بن گئے، کچھ لوگ پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، 40 جگہ کیسے مہمان ہو گئے مولا، یہ اللہ نے اپنی مرضیاں دے دی ہیں، ایسے نہیں کہا مرضیت اللہ، یعنی آل محمد کو اپنی مرضیاں دی، اپنی سخاوت دی، اللہ سامنے نہیں آ سکتا، اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ دنوں کا احترام کرو، اعمال محمد کا احترام کرو۔ بس 2 واقعہ کر کے اجازت چاہوں گا کہ امام علی نقی علیہ السلام 6 برس کے تھے تو متوکل نے چاہا کہ امام تقی کی شہادت ہو گئی، اب میں امام کے اپنے لوگوں میں روح بھی جماؤں اور امام کو میں سبق دلاؤں، تو انہیں ایک بڑے عالم دین کو بلایا جنید بغدادی کو کہ تو ان کو سبق پڑھا اور میں تجھے دولت بھی دوں گا، حشمت بھی دوں گا، سارا کچھ جو تجھے چاہیے وہ عطا کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مجھے فری مل رہا ہے۔ وہ گیا امام کی بارگاہ میں، پہلے دن خاموش، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 10 دن گزر گئے۔ متوکل نے اس کو بلایا تاکہ کچھ روایت میں مہینہ گزر گیا، کہا بھی ہاں تو نے کیا پڑھایا مولانا؟ کہا میں خبردار تو نے امام علی نقی کے بارے میں اگر کچھ کہا میں تو خود ان کا شاگرد ہوں۔ تو یہاں وہ حدیث آتی ہے کہ امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، وہ علم لدنی کا مالک ہے، اللہ نے ان کو ہر علم پہ قبضہ دیا ہے۔ تو اس نے کہا میں کوئی سوال کرتا تھا، ابھی میں مولا نے پوچھا، مولا نے وہ کہتا ہے متوکل سے کہتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے مجھ سے کہا تو جس مقصد کے لیے آیا ہے میں تجھے بتاؤں یا تو مجھے پڑھائے گا؟ بسم اللہ، کہتا نے کہا میں جو سوال کرتا ہوں مولا اس کی آخر تک بتاتے، جو میں نے علم کا
کیمیا کا کیا، سائنس کا کیا، دنیا کسی قسم کا علم بھی کیا، تو اس میں تک کہ مولا علی نقی السلام نے مجھے اینڈ تک بتایا کیا بات ہے، اگر تو نے ان کو کیا تو سب سے بڑا تجھے میں قتل کر دوں گا. وہ دشمن بن گیا. تو احباب اعزاء بس ایک واقعہ اور کہ جب امام علی کو قید کر دیا گیا تو متوکل نے ٹیکس لگا دیا. مختلف ٹیکس لگتے ہیں، صدام دور میں بھی لگے رہے، شکلیں بدل دی گئی، ٹیکس اب بھی لگ رہے ہیں زیارت امام حسین پر. اب بھی ٹیکس زیارتوں پہ جائے تو آپ پہلے اور انداز تھا. کیا امام علی نقی علیہ السلام کے پاس لوگ گئے کہ ہم نے کی جو زائر امام حسین بنے گا وہ ایک سر کے بدلے ایک زیارت. کہیں آرڈر ہوا ہاتھ ایک بازو ہاتھ کٹائے گا، لوگ پھر بھی گئے. پھر زمانہ بدلا، انہوں نے کہا سر کے بدلے لوگ نہیں جائیں گے. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دن میں 25,000 سروں کا مینار بنایا گیا متوکل. لیکن لوگ زیارت کے لیے امام حسین کی زیارت کو جاتے رہے. تو اس دور میں بھی کا ٹیکس دو گے تو جاؤ گے، اتنی رقم دینی جائے گی. پھر یہ ہوا کہ $400 آج سے 91-92 میں جو لوگ زائرین جاتے تھے $400 سے ٹیکس ادا کیا تھا. 600 روپے ویزا فیس تھی. یہ ریاض صاحب خود گئے ہیں، مطلب قتلم پہ جاتے میرا ہیں. کزن گیا ہے، وہ خون کی بوتل دینی پڑتی تھی تب جاتا. آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں اب بھی امام حسین کے ذات کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے. تو امام علی نقی کے پاس لوگ آئے کہ مولا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا میرے مومنین کا امتحان ہے. اور پھر امام نے کہا کیونکہ کوئی ایک نیت کرے نا، میں نے بھی نیت کی ہے، پہلے بھی کی تھی اب بھی کی ہے کہ مولا میں آپ کی نیابت میں زیارت امام حسین کروں گا. یہ واحد امام ہے جو نہیں جا سکے زیارت پہ. آپ بچپن میں قید میں رہے، آپ کی 31 یا 28 سال ایج ہے. تو معصوم نے کہا کہ جو کوئی جا کے جائے تو میرے آقا میرے جد کو کہنا کہ میں علی نقی سلام کرتا ہوں، میری طرف سے زیارت کرنا. ارباب اعضاء وہ امام جو حسین کی زیارت نہ کر سکے. متوکل نے ظلم کیا، وہ تو نہ مار سکا، لیکن معتصم کا دو بلے نے آ کے مطلب بلے نے مولا کو زہر دیا. اور زہر کچھ روایت میں انگور میں لایا پانی میں. بہرحال مولا کو زہر ملا. قید خانے میں امام کا جنازہ تڑپتا رہا. لوگوں نے امام حسن عسکری نے جنازہ پڑھایا اور آپ امام تقی علیہ السلام سامرا میں امام حسن عسکری کا اور امام علی نقی کا روزہ بنایا گیا. سامرا ایسی جگہ ہے جہاں سمجھائے جہاں انسان کو خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے، لیکن امام کا قید خانہ ہی ان کا متمن بن گیا. ارے میں کہتا ہوں امام علی نقی آپ کو تو غسل و کفن دیا، آپ کا جنازہ اٹھا، لیکن ذرا کربلا میں آئیے کہ نہ آپ کے جد حسین کا جنازہ اٹھا، نہ کفن دفن کیا، نہ کوئی رونے والا تھا. ارے آپ کا جنازہ بھی اٹھا لیکن ہائے حسین مظلوم کا کوئی لاشا اٹھانے والا نہ تھا. لعنت اللہ قوم ظالمین. ماتم امام علی نقی علیہ السلام.